قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله مولانا العظيم. تمام در تعریفات اللہ خالق مالک اور رازق کے لیے. ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته أجمعين وسلم کی پاکیزہ مقدس مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے. انسان اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی اعمال اس سے سرزد ہوتے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کے دو حصے یا اس کی دو کیٹیگریز ہیں. اس کے اعمال دو اقسام کے ہیں. یا تو اس کا عمل خیر کا عمل ہے، یا پھر اس کا عمل جو ہے وہ گناہ کا عمل ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام انسان نہیں کرتا. یا اچھائی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، یا نیکی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے. حتیٰ کہ انسان کچھ بھی نہیں کر رہا، اکیلا بیٹھا ہے، تنہائی میں ہے اور خاموش ہے، اور خاموشی کے ساتھ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے دین کے لیے کیا کیا کام کرنا ہے یا کیا میرے سے ممکن ہے. آخر میں صرف کھانے کمانے کے لیے تو نہیں آیا، کوئی خیر کا کام بھی میں نے کرنا ہے. اگر وہ یہ بات سوچ رہا ہے تو یہ سوچنا بھی اس کا نیکی بن جاتا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کی تخلیق میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں جو صرف غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، وہ بھی نیکی کا کام کرتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان برائی کا عمل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے. اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی اتنی سادہ ڈیفینیشن کی ہے، اتنی سادہ تعریف کی ہے جو ایک پی ایچ ڈی اسکالر کو بھی سمجھ آتی ہے اور ایک ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا حاک فی نفسی، یہ ایک حدیث میں الفاظ ہے اذا خطر فی نفسی، جو بات آپ کے دل میں خدشہ پیدا کرے، اس بات کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کر دے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ کہیں چل جائے، وہ گناہ ہوتا ہے.
اس سے زیادہ سادہ ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے؟ اب ہم سب جانتے ہیں انسان اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے اچھا ہو یا برا ہو، وہ کام کرنا دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ آپ آج جا کے تجربہ کر لیجیے، آپ کو اچھا کام کرنے لگیں گے، اس کے بارے میں بھی آپ کے ذہن میں خیال آئے گا، پھر آپ اس کے پریکٹیکلائز کرتے ہیں، پھر آپ اس کو عملی شکل دیتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ کرنے لگیں گے، حتیٰ کہ اکیلے بیٹھ کے بھی کوئی گناہ کرنے لگیں گے، اس کے بارے میں ایک دفعہ آپ کے دماغ میں گھنٹی بجے گی، میں یہ نہیں کرنا چاہیے، برا کام ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ یہ انسان کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچنا، اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس پر عمل کرنا۔ لیکن ایک بات بڑی افسوس کی ہے اور المیہ کی ہے کہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میری ماں کو پتہ نہ چل رہا ہے، میرے بھائی کو پتہ نہ چل رہا ہے، میری بیوی کو پتہ نہ چل رہا ہے، میرے بچوں کو پتہ نہ چل رہا ہے، میرے جونیئرز کو پتہ نہ چل رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ وہ ڈر ہے جو ہر انسان کا گناہ کرتے ہوئے انسان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ پھر انسان تنہائیاں تلاش کرتا ہے، چھپ کے گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گناہ کے بارے میں انسان کی فطرت ہے، انسان کی نیچر ہے کہ انسان گناہ چھپ کے کرنا چاہتا ہے۔ گاہک جو میرے پاس سامان لینے آیا ہے میں اس سے بھی ڈرتا ہوں، وہ دیکھ کے نہیں رہا، اگر وہ دیکھ نہیں رہا تو میں فوری طور پہ کوئی نہ کوئی ڈنڈی ماروں، کیونکہ مجھے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں اکیلا، اب کوئی نہیں، اندھیرا ہے، کسی کی نظر مجھ پر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے۔ لیکن اسلام ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ آپ تنہائیوں میں بھی تنہا نہیں ہوتے۔ زندگی کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جب آپ بالکل اکیلے ہو جائیں۔ پہلے نمبر پر آپ کا ضمیر موجود ہوتا ہے، اندر کے انسان کو پتہ چلتا ہے، پھر آپ کے کرامن کاتبین جو آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہیں، نیکی اور برائی کو لکھنے والے، انہیں پتہ چلتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے بارے میں آپ کے رب کو پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید میں نا مالک کائنات نے ایک بڑا عجیب سا شکوہ کیا ہے، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدر، جتنی قدر تمہیں اللہ کی کرنی چاہیے تھی، جتنا مقام، جتنا سٹیٹس آپ کو اللہ کو درجہ دینا چاہیے تھا، آپ نے تو وہ نہیں کیا۔ نہ پہچاننے میں اللہ کو پہچانا ہے، اور نہ اپنے زندگی کے اعمال کرتے وقت آپ نے اللہ کو جانا ہے کہ اللہ کا میری زندگی میں کردار کیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ سارے سو گئے ہیں، میں گناہ کر رہتا ہوں، لیکن مجھے یہ احساس کیوں نہیں رہتا کہ ایک آنکھ تو کبھی بھی نہیں سوتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور وہ آنکھ اس قدر میرے اعمال کو دیکھ رہی ہے کہ اس کو کبھی نیند کا جھٹکا کبھی نہیں آتا۔ سونا تو بڑی دور کی بات، کبھی اسے نیند کا جھٹکا بھی نہیں آتا، اور میں کیوں بھول جاتا ہوں کہ یہ جو کرامن کاتبین یعنی دونوں کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں، یہ میری اچھائی اور برائی کو پوری طرح واچ کر رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، اور صرف اتنی بات نہیں بلکہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ بول، ہر وہ قول جو میں کرتا ہوں، یہ میری لائف ڈاکیومنٹری کے اندر موجود ہے۔ یہ فرشتے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کبھی اس وقت کو یاد کیجئے جب ساری کائنات موجود ہوگی اور پردہ سکرین پر ایک بہت بڑی میری ڈاکیومنٹری چل رہی ہوگی،
میری ماں بھی وہاں موجود ہوگی، میری بیٹی بھی موجود ہوگی، میرے بھائی بہن بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، اور سامنے پردہ اسکرین پہ چل رہا ہوگا تو میں یہ کرتوت کر رہا ہوں۔ میں نے تو سمجھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، دروازہ بھی بند ہے، لائٹ بھی آف ہے، سارے سو بھی چکے ہیں، اور میں اپنے بستر کے اندر ہوں، اور اس طرح کا کس کو پتہ چلے گا؟ لیکن کیا مجھے خبر ہے کہ یہ بھی ریکارڈڈ ہے، اور that will be displayed on the big screen، بڑے پردے پر یہ پھر وہاں پہ چلایا جائے گا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گناہوں کی بڑی سنگین جانی۔ اب یقین رہے انسان کانپ جاتا ہے یہ حدیث پاک سن کر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انسان اللہ کے دربار میں پہاڑوں جتنے اعمال لے کے آئے گا، اور آپ نے ایک علاقے تہامہ کا آپ نے مثال دی، بہت بلند و بالا پہاڑ تھے وہاں، بلند ترین چوٹیوں والے پہاڑ تھے۔ آپ نے اس علاقے کا نام لیا، آپ نے فرمایا کہ اس علاقے کے پہاڑوں جتنے انسان اعمال لے کے آئے گا، لیکن اللہ ان اعمال کو ہوا کی طرح، کنکروں کی طرح، ذروں کی طرح، کاغذوں کی طرح، تنکوں کی طرح اللہ اس کو ہوا میں اڑا کے رکھ دے، ہوا منصورہ، وہ ذرات کی طرح بکھر جائیں گے، ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمازیں بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، نیکی کے بہت بڑے بڑے اعمال اس کے پاس ہیں، لیکن وہ تنکوں کی طرح جو ہے وہ قیامت کے دن میں بکھر جائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بڑے ذلیل القدر صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ کون لوگ ہیں؟ آپ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم بھی خبردار ہو جائیں کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ کہیں باہر سے نہیں آئیں گے، وہ لوگ تم میں سے ہیں، وہ تمہارے بہن بھائی ہوں گے، تمہارے عزیز ہوں گے، تمہاری جان پہچان کے ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر ان کا گناہ کیا ہوگا؟ کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہوگا وہ جب اکیلے ہوتے تھے نا تب وہ گناہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے سب کچھ اچھا تھا، ان کی تنہائیاں پاک نہیں تھی، لوگوں سے ڈرتے تھے، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، لوگوں کی قدر کرتے تھے، اللہ کی قدر نہیں کرتے تھے، اللہ کو اپنی ماں جتنا مقام بھی نہیں دیتے تھے، جو گناہ ماں کے سامنے نہیں کر سکتے تھے وہ اللہ کے سامنے کرتے تھے، لوگوں کو ایک عام آدمی جتنا بھی مقام اللہ کو نہیں دیتے تھے، اپنے جونیئر کے سامنے وہ گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے سامنے وہ گناہ کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے اعمال کو، ان کی نمازوں کو، ان کے روزوں کو، ان کی زکوٰۃ و خیرات کو، ان کے نیکیوں کے پہاڑوں کو، پہاڑوں جتنے اعمال کو اللہ ذرہ بنا کے کائنات کے اندر اڑا دے گا، اور قیامت کے دن کو کوئی فائدہ نہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی انسان میری بات کو سمجھ نہ رہا، ہر سینسیبل آدمی اس بات کو سمجھ رہے کہ کن باتوں کی طرف اشارہ ہو۔ ہم کہاں کہاں دنیا سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں، کون کون سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ ہر بندہ جو اس مجلس میں بیٹھا ہے، اگر کوئی ماں بہن بیٹی تشریف لائی ہے، اگر وہ تھوڑا سا غور کریں گے تو انہیں آج پوری لسٹ نظر آ جائے، پوری فہرست نظر آ جائے، پورا انڈیکس ان کے سامنے آ جائے کہ ہم کہاں کہاں ایسے گناہ کرتے ہیں جو ہم اپنے رب کے سامنے ہیں۔ اس کی بجائے تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کرنے والا بڑا مقدس انسان ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے،
7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بھی سایہ ملے گا، جہاں پہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو. اور وہ ساری روایات آپ نے بار بار سنی ہیں. سورج 4-5 فٹ کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح ہوگا. اللہ پاک آپ کے میرے لیے سنی. اس موقع پر بھی ان کو ایک بڑا پروٹوکول دیا جائے گا اور اللہ کے عرش کے سائے میں بٹھایا جائے گا. ان 7 خوش نصیب انسانوں میں ایک انسان وہ ہوگا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس نے اکیلے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی نعمتوں پہ غور کیا، اللہ کے احسانات کو گنا، اللہ کے قدرتوں کو سوچا، اور نتیجتاً اللہ کی ذات کا اتنا شکر گزار بنا تو اس کی آنکھوں سے تنہائی میں گناہ کرنے والوں کو کبھی روکنا نہیں، تنہائی میں گناہ کرنے والوں کو نماز کی لذت نہیں آتی، تنہائی میں گناہ کرنے والوں کو کبھی قرآن پڑھنے کا لطف نہیں، ہاں پڑھتے لطف نہیں آتا. تنہائی میں گناہ کرنے والوں کے چہروں پہ نور نہیں ہوتا، تنہائی میں گناہ کرنے والوں کے دل میں روشنی نہیں ہوتی، تنہائی میں گناہ کرنے والوں کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں نہیں کرتا. تنہائی میں گناہ کرنے والوں کے پاس رزق بڑا ہوتا ہے، زمین بھی ہے، پلاٹ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ان کے رزق میں برکت نہیں ہوگی. اربوں روپیہ پاس ہے لیکن رات کو گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی. یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو تنہائی میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اکیلے میں اپنے. حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے تم مجھے تنہائی میں یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں تنہائی میں رکھ دیا. کیا کمال ان کا تصور ہے. میں اللہ کا ذکر کروں اور میرے ذہن میں تصور یہ ہو کہ اللہ میرا ذکر ہے. اور یہ میں کوئی فلسفہ نہیں پیش کر رہا، یہ میں کوئی لفظوں کا جوڑ توڑ نہیں کر رہا. خود مالک کائنات نے کہا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرتے ہو نا جب میں تمہیں یاد کرتا ہوں. بلکہ ایک حدیث قدسی میں بتا ہے اگر لوگوں کے اندر بیٹھ کے یاد کرتے ہو میں آپ کو اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں. اگر تم تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں. کتنا کمال کا تصور ہے. انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور تصور یہ ہے کہ اللہ میرا ذکر ہے. اس سے بڑا بھی کوئی فائدہ. حضرات یہ وہ گناہ ہیں جن کو چھوڑنے سے آپ کو دنیا کے اندر جنت کی جھلک مل سکتی ہے. یہ وہ گناہ ہیں جو اللہ مالک کائنات فرماتے قیامت کے بعد جنت میں سب کچھ ہوگا لیکن یہ نہیں ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، سب کچھ ہوگا لیکن ایک لغو، فضول، بیکار، بے بنیاد، بیس لیس اور فروٹ لیس کوئی بات نہیں وہاں پہ ہوگی. اور نہ وہاں پہ اس قسم کے گناہ ہوں گی. تنہائیاں، یہ تنہائیوں کے گناہ تو جنت میں نہیں ہوں. آئیے ہم اپنی زندگی سے 2 چیزیں نکالتے ہیں. ایک چیز کے بارے میں گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر توجہ دلائی گئی تھی، بیکار باتوں کو اپنی زندگی سے. اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ بات آخر میں عرض کروں. تنہائی کے گناہ سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ پہلا طریقہ کوشش کیا کریں ہر وقت باحضور ہے. مشکل کام نہیں. ویسے بھی تو مجھے گرمی لگتی ہے، یہ ضرور پیش آتی ہے تو میں بار بار جا کے ہاتھ دھوتا ہوں، چہرہ دھوتا ہوں، فریش ہوتا ہوں. آپ یہ سمجھ لیجئے میں نے جب بھی میرے ذہن میں اس قسم کی خدا نخواستہ بات چلنے لگے، بلکہ کوشش کریں کہ جب آپ تنہا ہو رہے فوری طور پر اٹھ کے سب سے پہلے وضو کریں. نمبر 2 اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنے. اللہ کو یاد کرنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا، کبھی اکیلا نہیں ہوتا.
یہ تصور بنا لے میری تنہائی بھی تنہا نہیں ہے، ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، میں جہاں بھی چلا جاؤں، لاکھ پردوں میں چلا جاؤں مجھے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 3، ان دوستوں سے، ان رشتہ داروں سے جان چھڑا لیجئے جو آپ کو اس قسم کے رغبت دیتے ہیں، گندے میسج کرتے ہیں، گندی چیزیں بھیجتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، لچر گفتگو کرتے ہیں۔ ایسے دوستوں سے اللہ کی پناہ میں آ جائے، چھوڑ دیجئے۔ نمبر 4، ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہا۔ نمبر 5، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کرے۔ انسان اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نہ نیکی کرنے کی طاقت میری ہے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت میری ہے، یہ دونوں کام اگر ہو سکتے ہیں تو الا باللہ، صرف اللہ تیری مدد سے ہو سکتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے۔ بلکہ میں نے ایک بزرگ کا عجیب سا واقعہ پڑھا، وہ عجیب دعا کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، یا اللہ یہ گناہ میرے سے ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ خدا نہ خواستہ اگر تو نے مجھے اس گناہ سے بچانا نہیں تو پھر قیامت کے دن مجھے اس گناہ کے بارے میں پوچھئے گا نہیں۔ میں آج اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، میری اتھارٹی نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس گناہ سے بچاؤں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے آپ کو، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے عذاب کی آیات، تقاریر، کلپس جس میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو وہ سنا کریں۔ انسان جو ہے نا، انسان خیالات کا مجموعہ ہے، یکدم خیال انسان کا آسمان پہ ہوتا ہے، اگلے لمحے اس کا خیال زمین پہ آ جاتا ہے۔ اپنے خیالات کی حفاظت کریں۔ خدا نہ خواستہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں، آخری مشورہ دے رہا ہوں، آپ اکیلے بیٹھے ہیں، گناہ کا خیال آنے لگا، اللہ کی قسم توڑ لگا، آگ آ رہی ہے میری طرف جہنم کی۔ آپ یہ تصور کریں نا، آپ اکیلے بیٹھے ہوں، خدا نہ خواستہ آپ کو پتا ہو کہ سامنے آگ لگے گی، وہ آگ بڑھ رہی ہے میری طرف، کیا کریں گے آپ؟ بھاگیں گے، بچیں گے، دوڑیں گے؟ اگر اس قسم کا خیال بندہ آنے لگے، بھاگ جائیے وہاں سے، اٹھ جائیے وہاں سے فوری طور پہ۔ اگر آپ وضو کی حالت میں تو نفل شروع کر دیجئے فوری طور پہ۔ آپ پاکیزہ حالت میں ہیں تو قرآن پاک پکڑ لیجئے، کہیں سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں، آپ کی جیب میں تسبیح ہے، نکالیے، فوری طور پہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ وہ شیطان اپنی طاقت لگا رہا ہے، اس کے مقابلے میں آپ اپنی طاقت لگائیے۔ اور خدا کا واسطہ ہے، اگر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتے آپ لوگوں کے سامنے تو میں ہاتھ بھی جوڑتا کہ ان گناہوں سے بچ جاؤ، یہ نیکیوں کی بربادی کا سامان ہوتے ہیں، یہ پہاڑوں جتنے ہمارے اعمال کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ 2 چیزیں اپنی زندگی سے نکالیے، انشاءاللہ دنیا میں جنت کی خوشبو بن جائے گی۔ ایک لغو باتوں کو نکال دیجئے، ایک تنہائی کے گناہوں کو نکال دیجئے۔ وآخر دعوانا